السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں اسامہ طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن انگلش ود اسامہ طاہر LEUT۔ اوکے اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ لوگ آگاہ ہیں اس چیز سے کہ ہم پیراڈائز لاسٹ بک 9 کو ایکسپلین کر چکے ہیں۔ جو آنے والے نئے سبسکرائبرز ہیں جو یہ نہیں جانتے کہ میں بک 1 کمپلیٹ بک کا انالیسز اپلوڈ کر چکا ہوں، وہ اوپر یہ جو لنک آ رہا ہے اس پہ کلک کر کے چلے جائیں اور پوری پلے لسٹ وہ دیکھ سکتے ہیں اور لائن بائی لائن انالیسز انہیں مل جائیں گے۔ اچھا نیکسٹ، آج سب سے پہلے تو خوشی کی بات یہ ہے کہ ہاف بک 9 جو ہے وہ ڈن ہے، وی ہیو کمپلیٹیڈ اٹ آلموسٹ 1200 لائنس، سو 600 لائنس would be completed in today's video lecture. So half book is completed. So الحمدللہ ویری سون ہم یہ بک کو کمپلیٹ کر پائیں گے اور پھر ساتھ ساتھ ہم لٹریری کرٹیسزم کو بھی لے کے چل رہے ہیں اور اس سبجیکٹ کو بھی ایکسپلین کر رہا ہوں میں آپ کو۔ اچھا نیکسٹ یہ ہے کہ میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آج ریکیپ دے دیتا ہوں، اس کے بعد نیکسٹ لائنز کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ بالکل سٹارٹنگ لائنز میں جان ملٹن یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس میں کوئی خوشی کی بات نہیں ہوگی اس پوری بک میں، بلکہ ہیومن سفرنگ کی، اس کی پین کی، موت کی، ڈیتھ کی، ٹھیک ہے، غم کی، ان صبر اور آزمائش کی، انسانی صبر اور آزمائش کی، ان چیزوں کی بات ہوگی، کیونکہ ایڈم اور ایو کو سیٹن جو ہے وہ جنت میں سے نکلوانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اب سیٹن نے چکر وکر کاٹا ہے، 2 نمبری لگا کے، وہ یعنی کہ ایک کننگ وہ کریچر ہے، بہت زیادہ مکاری کے بعد وہ جنت میں دوبارہ پہنچ گیا ہے، کسی بھی طرح سے وہ پہنچ گیا ہے۔ وہ سارا قصہ پچھلی لائنز میں میں بتا چکا ہوں کہ وہ کس طرح سے پہنچا تھا، وہ آپ پریویس لائنز میں جائیں، پوری پلے لسٹ دیکھا کریں۔ کچھ اسٹوڈنٹس مجھ سے پوچھتے ہیں سر یہ لائن کہاں پہ ہے، مجھے مل نہیں رہی، نیکسٹ نہیں آ رہی۔ تو اسٹوڈنٹس آئی ڈونٹ نو یوٹیوب کے سرچ انجن میں کیا ایشو آ رہا ہے، یہ لائن بائی لائن سجیشنز میں وہ نیکسٹ ویڈیو کیوں نہیں دیتا؟ حالانکہ ڈرامہ ہم دیکھتے ہیں ایپیسوڈ 1 2 اس کے سجیشنز میں آ رہا ہوتا ہے، 3 اس کے 4 ایسے چل رہا ہوتا ہے، لیکن لائنز میں تھوڑی یہ گڑبڑ کرتا ہے، صحیح سے اس کو انٹرپریٹ نہیں کر پاتا۔ تو آپ پلے لسٹ سے جا کے ویڈیوز دیکھا کریں، میں نیچے ڈسکرپشن میں بک 9 کا بھی پلے لسٹ کا لنک جو ہے پیسٹ کر دوں گا اور بک 1 کا بھی، تو آپ اس لنک پہ کلک کیجئے اور پلے لسٹ میں سے جا کے اپنی ریکوائرڈ لائنز کو اسٹڈی کیا کیجئے، ورنہ پھر وہ کچھ اسٹوڈنٹس کو آج میرا گلا کچھ خراب ہو گیا ہے، کچھ بد پرہیزیاں چل رہی ہیں، اچھا اس سے اسٹڈی کیا کریں آپ۔ اچھا نیکسٹ، پھر وہ سیٹن جو ہے کامیاب ہو جاتا ہے، پھر دکھایا جاتا ہے کہ ایڈم اور ایو کس طرح سے جو ہیں وہ باغ کی، جنت کے باغ کی جو ہے وہ رکھوالی کر رہے ہیں اور اس کا جو ہے خیال رکھ رہے ہیں۔ پھر ایو کو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ ہم نا کام ٹھیک سے کر نہیں پا رہے، ہم زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ لگے رہتے ہیں اور ہماری توجہ جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے، وہ ہٹ جاتی ہے، تو ہمیں الگ رہ کے کام کرنا چاہیے۔ پھر اس میں کافی آرگیومنٹ ہمیں دیکھنے ملتا ہے جو ایڈم اور ایو کے درمیان ہوتا ہے کہ کس طرح سے ایو پھر کامیاب ہو جاتی ہیں انہیں یہ منانے میں کہ ہاں بھئی ہمیں الگ سے کام کرنا چاہیے۔ اب ایو جو ہے الگ سے کام کر رہی ہیں اور دوسری طرف سیٹن پورا پلان بنا چکا ہے، وہ سرپنٹ کی فارم میں ایک سانپ کا روپ دھارنے کے بعد اماں حوا کے پاس آتا ہے، اور کس طرح سے پھر آگے سارا سلسلہ چلتا ہے، اور یہ ساری لائنز ٹیمپٹیشن آف ایو ہے۔ اب ایسا نہ ہو کہ میں یہ لائنز ایکسپلین کر دوں اور پھر اسٹوڈنٹس مجھے کمنٹس میں کہہ رہے ہیں سر ٹیمپٹیشن آف ایو سمجھا دیں، یہ لائنز ساری ٹیمپٹیشن آف ایو پہ ہی ہیں۔ اگر آپ یہ لائن سمجھ جائیں گے، ان لائنز کو آپ انڈرسٹینڈ کر لیں گے، تو آپ کا یہ کوشچن کلیئر ہے نا آپ کا۔ اب آپ ایک اسٹوڈنٹ کہے کہ سر مجھے سیٹن کی فرسٹ سپیچ سمجھائیں، اور وہ بک 1 میں پوری لائن بائی لائن تو ایکسپلین ہو گئی، جب میں پورا ٹیکسٹ لے کے جا رہا ہوں، میں کوئی اسکپ نہیں کرتا لائن، کبھی میں نے ایک ورڈ بھی اسکپ نہیں کیا، صحیح ہے؟ تو آپ ان لائنز کو جو ہے غور سے اسٹڈی کیا کریں، ان کو انالیسز میں جو دے رہا ہوں اس کو سنیں گے، کوشچن آپ کا پریپیئر ہے، پھر آپ کسی بھی ہینڈ آؤٹ سے، کسی بھی آپ سورس مٹیریل سے، ہیلپنگ مٹیریل سے اس کو اسٹڈی کریں گے تو ان لائنز کے اکارڈنگ ہی اس نے ایکسپلین کیا ہوگا نا، کوئی اپنے سے تو چیز نہیں بتا دی ہوگی، جو جان ملٹن کہہ گئے وہی حوالہ دے گا وہ، یا بائبل کا ریفرنس دے گا تو وہ بھی میں ساتھ ساتھ ایکسپلین کرتا جاتا ہوں۔ تو یہ سارا ویڈیو لیکچر ٹیمپٹیشن آف ایو ہی ہے کہ ہاؤ سیٹن ٹرائز ٹو سیڈیوس ٹیمپٹ ایو اینڈ گیٹس سکسیس ان ٹیمپٹنگ ایو، یعنی کہ وہ ٹیمپٹیشن کرنے میں، ٹیمپٹ کرنے میں کیسے کامیاب ہوتا ہے، کیا اس کے ریٹرکس ہیں، یعنی کہ کس طرح سے وہ لینگویج پہ کمانڈ رکھتا ہے، کتنا وہ کننگ فیچرز کا مالک ہے، کتنا وہ
ایار ہے, کلیور ہے, وہ سب چیزیں آپ آنسر میں ایکسپلینیشن میں لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دی سرپینٹ سٹلیسٹ بیسٹ آف آل دا فیلڈ. دی سے یعنی کہ مراد اولڈ انگلش ورڈز آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو ایک تھوڑا سا آسان طریقہ بتا دوں, دی, دو, اس طرح کے آپ ان کو یو, یور, یہ انڈرسٹوڈ کر لیا کریں, اور پھر اس کو لائن جب پڑھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے یہ یو ہے یا یور ہے یا یورز ہے. دی سرپینٹ سٹلیسٹ بیسٹ آف آل دا فیلڈ. یو سرپینٹ سٹلیسٹ بیسٹ آف آل دا فیلڈز. کہاں چلا گیا ہے یہ میں آج لائنز نا ڈارک کلر لیتا ہوں. اچھا, وہ اب اما ہوا کی یہ لائنز ہیں. اما ہوا فرما رہی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں, ایو کہہ رہی ہیں, یو سرپینٹ, تم سانپ, سٹلیسٹ بیسٹ آف آل دا فیلڈز, میں یہ جانتی ہوں کہ تم سب سے مکار جانور ہو حیوانات میں, تم سے زیادہ چالاک اور ہوشیار جانور نہیں ہے. آئی نیو, میں اس چیز کا ادراک رکھتی ہوں, بٹ ناٹ. اب یہ لائن بہت امپورٹنٹ ہے, یہ میں پریویس ویڈیو لیکچر میں بھی یہ لائن ایکسپلین کر کے گیا تھا, لیکن آج میں نے اسے پھر شامل کرنا امپورٹنٹ سمجھا. وہ اس لیے کہ یہ ببلیکل ریفرنس ہے. آپ اس کے ایکسپلینیشن میں یہ بتائیے کہ بائبل میں بھی یہ بات, جینیسس بک 3 میں یہ بات لکھی گئی ہے, یہ بات کہی گئی ہے کہ تمام جانوروں سے زیادہ, تمام جانوروں میں مکار ترین جانور سانپ کو گردانا گیا ہے, سانپ ہے. آئی نیو, کیونکہ یہ جو جتنی بھی پوئٹری ہے, اگر آپ اس کو ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں لے کے جاتے ہیں تو یہ پیورٹن ایج میں لکھی گئی ہے. پیورٹن ایج ایک ایسی ایج ہے جس میں ریلیجن پہ بہت زیادہ فوکس رکھا گیا ہے, اور ریلیجن کے نام پہ کوئی بھی منجن بیچ دیں لوگ اس کو قبول کر لیتے تھے. اور کرسچینٹی میں, کیتھولک میں, یعنی کہ یہ بہت امپورٹنس رکھتا ہے اس لحاظ سے کہ آپ ریلیجن کہہ کے کچھ بھی لکھ دو, وہ آپ کو جو تھا فیمس کرنے میں کامیاب ہو جاتا تھا. I knew but not with human voice endued. میں یہ جانتی ہوں کہ تمام جانوروں سے زیادہ ذہین اور ایار جانور تم ہی ہو, but not with human voice endued. لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ تمہیں انسانی آواز سے بھی نوازا کیا ہے. endued یعنی gifted. یعنی میں یہ نہیں جانتی تھی کہ تم بولنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہو. ریڈبل دس میریکل, یہ بہت امپورٹنٹ, بہت مزے کی لائن ہے. وہ کہتی ہے کہ یہی معجزہ دوبارہ تو کر کے دکھاؤ. ریڈبل دین دس میریکل یعنی کہ دوبارہ بولو, یہ میننگ ہے اس کا. ری ڈبل دس دین دس میریکل, اسی معجزے کو ری ڈبل کر دو, کہ ایک دفعہ تو میں نے تمہیں بولتے سن لیا, ایک دفعہ یار دوبارہ تو بول کے سناؤ. یعنی جیسے ایک انسان بالکل حیرانی کے عالم میں کہتا ہے کہ یار میں نے تمہاری آواز سن لی, اب دوبارہ بولو تم کیا بول رہے ہو. اینڈ سے, اور کہو, ٹو می سو فرینڈلی گرون ابو دا ریسٹ, کہ تم مجھ سے اتنا زیادہ جو ہے اتنا دوستانہ طریقے سے پیش آ رہے ہو, ابو دا ریسٹ آف بروٹل کائنڈ, باقی تمام جانوروں سے ہٹ کے. یعنی باقی تمام جانور اس طرح میرے سے فرینڈلی اور دوستانہ ماحول میں بات نہیں کرتے. دیٹ ڈیلی آر ان سائٹ, جو روزانہ میری نظر سے گزرتے ہیں. اچھا, یعنی کہ اما ہوا کہتی ہیں کہ تم اس معجزے کو دوبارہ تو ایک دفعہ کر کے دکھاؤ, اور مجھے اس بات کا جواب دو کہ تم میرے ساتھ اتنے زیادہ دوستانہ رویہ رکھے ہوئے ہو, جبکہ باقی جانور جو میری نظروں سے گزرتے ہیں, یعنی تم کیا ہو. Say for such wonder claims attention due, to whom the guileful tempter thus replied. Say for such wonder claims attention due. اس لائن سے مراد یہ ہے کہ اما ہوا یہ کہتی ہیں کہ تمہارا یہ جو ونڈر ہے, یہ جو عجوبہ ہے, اسے توجہ حاصل ہونی ہی چاہیے تھی. Say for such wonder, کیونکہ حقیقتاً for such wonder, ایسے عجوبے کو claims attention due, حق حاصل ہے کہ وہ توجہ حاصل کر لے. To whom, اس کے جواب میں, the guileful tempter thus replied, اس مکار ورغلانے والے نے جواب دیا. Empress of this fair world, اس خوبصورت دنیا کی ملکہ. Emperor سے empress یعنی کہ بہت زیادہ ایجیکٹو کا یوز سیٹن جو ہے نا بات کرتے ہوئے ایو سے کرتا ہے, یعنی جیسے بٹرنگ کسی کو کی جاتی ہے کہ یعنی کہ ملکہ عالیہ, ملکہ حسن و جمال کی ملکہ, اس طرح کے الفاظ. Resplendent Eve, easy to me is to tell you all what thou commands and right thou should be obeyed. یعنی کہ یہاں پہ بھی جو ہے تعریف ہی کر رہا ہے کہ اسپلینڈڈ ایو, شاندار ہوا,
ایزی ٹو، میرے لیے یہ بہت آسان ہے. اٹ از ٹو ٹیل یو آل، کہ میں آپ کو تمام واقعہ بتا دوں کہ میں کیسے بولنے کے قابل ہوا. وٹ دو کمانڈس اینڈ رائٹ دو شوڈ اٹ بی ابیٹ، کیونکہ آپ یہ حق رکھتی ہیں کہ آپ مجھے کمانڈ کر سکیں. پھر مسکا رہا ہے، یعنی پھر سے وہ بٹرنگ کر رہا ہے، ٹیمپٹ کر رہا ہے کہ بھائی اماں حوا ہر چیز کا حق رکھتی ہیں، وہ فیصلہ وہ جو ہے مجھے حکم کر سکتی ہیں، اور وہ حق رکھتی ہیں کہ ان کی ہر بات کی فرما برداری سے جو ہے پیروی کی جائے. I was at first at other beasts that grazed the trodden herb of abject thought and low. وہ کہہ رہا ہے، اب وہ کہانی کیا گھڑ رہا ہے. سب سے مزے کی بات ہے کہ اب وہ کہانی گھڑ رہا ہے کہ سب سے پہلے جو تھا میں باقی جانوروں کی طرح چرا ہی کرتا تھا. the trodden herbs، جو زمین کے نیچے کچلے جانے والے ہربز ہیں، گھاس پھوس ہے، میں وہی کھاتا تھا. آف ایبجیکٹ تھاٹس، بڑی ہی سطحی میری سوچیں تھیں اور بڑی ادنا سوچ کا میں مالک تھا. ایبجیکٹ تھاٹس، ادنا سوچیں اور گھٹیا سوچوں کا میں مالک تھا. ایز واز مائی فوڈ، اسی طرح میرا کھانا بھی بالکل ادنا سا تھا. نور آٹ بٹ فوڈ ڈسرنڈ اور سیکس، مجھے کسی چیز کا خیال نہیں آتا تھا سوائے کھانے کے اور جنسی تعلقات کے. یہاں پر بہت امپورٹنٹ ایک بات ہے کہ ریلیجن میں بھی ہمیں یہ، اسلام میں بھی ہمیں دیکھنے ملتا ہے کہ جانور اور انسان میں کیا فرق ہے. جانور میں بھی سیکشول ارج ہے اور ایپیٹائٹ ہے، انسان میں بھی ایپیٹائٹ ہے اور سیکشول ارج ہے، لیکن انسان میں عقل ہے، شعور ہے. عقل کسی حد تک جانور میں بھی ہے لیکن شعور نہیں ہوتا. تو وہ یہی بتا رہا ہے کہ میں جو تھا نا ایک بالکل ادنا قسم کا جانور تھا. مجھے کھانے کا پتہ تھا یا سیکس کا پتہ تھا، اور اپریہینڈڈ نتھنگ ہائی، اور میں کچھ بھی بڑی لیول کی چیز، کچھ بھی جو تھا نا بڑی سوچنے سے قاصر تھا. اپریہینڈڈ سمجھنے سے یا سوچنے سے قاصر تھا. ٹل ون ڈے، پھر ایک دن، روونگ دا فیلڈ، کھیتوں میں چلتے پھرتے، آئی چانسڈ یعنی لکیلی، خوش قسمتی سے، اتفاقاً، a goodly tree far distant to behold loaded with fruit of fairest colors mixed ruddy and gold. اچھا، مجھے ایک درخت نظر آیا، ایک بہت ہی اچھا درخت نظر آیا. a goodly tree far distant، جو کہ تھوڑا فاصلے پر موجود تھا. to behold loaded with fruit، جو کہ لدا ہوا تھا پھلوں کے ساتھ. of fairest color، جس کے بڑے ہی خوبصورت رنگوں سے وہ سجا ہوا تھا. ruddy and gold، سرخ اور جو تھا وہ گولڈن کلر، کہ اس کے اوپر فروٹس لگے ہوئے تھے. یعنی اب وہ کس طرح سے ایک منظر کشی کر رہا ہے، سٹوری گڑھ رہا ہے، کہانی گڑھ رہا ہے، اور وہ اٹریکٹ کر رہا ہے ہوا کو کہ ایسے ایسے میرے ساتھ ہوا. اب وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے؟ آپ مجھے جواب دے سکتے ہیں اس کا؟ جی بالکل، وہ اس لیے کر رہا ہے کہ اب وہ آہستہ آہستہ مائل کرنا چاہتا ہے کہ اماں حوا بھی وہ فروٹ کھائیں. اب وہ سٹوری کر رہا ہے کہ میں نے ایسے ایسے گیا، میں نے وہ فروٹ کھایا. اب مجھے کھانے کے بعد کیا ہوا یہ دیکھتے ہیں. I nearer drew to gaze، میں قریب آیا اسے دیکھنے کے لیے. when from the boughs a savory odor blown، جب میں اس کے قریب آیا نا تو اس کی شاخوں سے بڑی ہی خوبصورت مہک جو تھی وہ نکل رہی تھی. grateful to appetite، جو میری بھوک کو جو تھی نا وہ بہت زیادہ بڑھا رہی تھی، تقویت دے رہی تھی. more pleased my sense، اور میرے حواس کو بھی اس نے جو تھا نا بہت زیادہ خوشی دی، یعنی کہ بہت زیادہ اٹریکٹیو تھا اور بہت زیادہ سیڈکٹیو تھا. then smell of sweetest fennel or the tears of Eve or God dropping with milk at heaven unsucked of lamb or kid that tend their play. اب وہ یہاں پر کیا ہے کہ ایک کمپیریزن دے رہا ہے، ایک آپ کو سملی مل رہا ہے کہ اس کی جو سمیل تھی وہ ایسے تھی جیسے فینل جو ہے، سونف کو کہتے ہیں. سونف یہ مانا جاتا ہے کہ سانپ کی مرغب ترین غذا ہے، یعنی اس کی خوشبو سونف کی طرح تھی. اور دا ٹیرز آف ایو، یا ایو کہتے ہیں یہاں پر، شاید اس کا یو پرننسیشن ہے کہ فیمیل شیپ جو ہے، ٹھیک ہے، فیمیل بھیڑ کی جو تھن ہوتے ہیں یا بکری کے جو تھن ہوتے ہیں جو دودھ سے لدے ہوئے ہوتے ہیں، ایٹ ایون انسکڈ آف لیمب اور کڈ، جتنے وہ اٹریکٹیو ہوتے ہیں اور پلے فل ہوتے ہیں بچوں کے لیے، اس طرح سے وہ میرے لیے اٹریکٹیو تھا. ٹو سیٹسفائی دا شارپ ڈیزائر آئی ہیڈ، میں اس جو بہت تیز قسم کی مجھے خواہش تھی، بہت ہی مجھے درینہ جو خواہش پیدا ہو گئی تھی، اس کو میں سیٹسفائی کرنے کے لیے، مطمئن کرنے کے لیے، آئی ہیڈ آف ٹیسٹنگ دوز فیئر ایپلز، میں نے چاہا کہ میں اس ایپل کو اب کھا جاؤں بس. آئی ریزالوڈ، میں نے فیصلہ کیا، ناٹ ٹو ڈیفر، کہ میں پوسٹ پون نہیں کروں گا، میں التوا نہیں کروں گا. ہنگر اینڈ تھرسٹ ایٹ ونس، بھوک اور پیاس نے اکٹھے ہی، پاورفل پرسویڈرز، جو کہ بہت ہی طاقتور پرسویڈر تھے، یعنی کہ مجھے اس طرف لگانے والے تھے. کوئکنڈ
بہت جلدی سے ایٹ دا سینٹ آف آل دیٹ الورنگ فروٹ، اور اس کی خوشبو بھی جو تھی نا میرے ان جذبات کو بھڑکا رہی تھی، تیز کر رہی تھی. ارجڈ می سو کین، مجھے بہت زیادہ طلب محسوس ہوئی. اباؤٹ دا موسی ٹرنک آئی فاؤنڈ می سون، اور میں بہت جلدی سے اس تنے کو جو تھا نا، اس درخت کے تنے کو میں نے گلے سے لگا لیا، یعنی لپٹ گیا. یعنی میری بھوک اور میری پیاس اور یہ تمام جو چیزیں اور اس کی خوشبو، ان سب نے مجھے اس قدر مجبور کر دیا تھا کہ میں اس تنے کو جا لپٹا. فار ہائی فرام گراؤنڈ دا برانچز وڈ ریکوائر، کیونکہ اس کی جو اسٹوڈنٹس شاخیں تھیں نا وہ اونچی تھیں، تو پہلے وہ تنے کو جا کے لپٹا. وڈ ریکوائر یو اٹموسٹ ریچ، کیونکہ وہ تھوڑی سی آپ کو ایفرٹ کر کے اوپر چڑھنا پڑنا تھا. اور ایڈم، اب وہ یہاں پہ بہت امپورٹنٹ لائن اس لحاظ سے آتی ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں پہلے تنے کو جا کے پکڑ لیا اور اب میں اوپر کو چڑھ رہا تھا بڑی مشکل سے. یہ کام صرف میں کر سکتا ہوں یا تم اور ایڈم ہی کر سکتے ہیں؟ یعنی اب وہ ان کو ترغیب انڈائریکٹلی دے رہا ہے. ریٹرک سکلز آپ دیکھ رہے ہیں، ڈائریکٹ نہیں کہہ رہا کہ آپ بھی جاؤ اور وہ پھل کھاؤ، نہیں، وہ اٹریکٹ کر رہا ہے، سیڈیوس کر رہا ہے، ٹیمپٹ کر رہا ہے انڈائریکٹ وے میں کہ صرف میں ایسا کرنے کی اہلیت رکھتا ہوں یا تم اور ایڈم رکھتے ہیں، کیونکہ جانور اس پہ نہیں چڑھ سکتے. راؤنڈ دا ٹری آل ادر بیسٹ دیٹ سا، اس کے ارد گرد جو جانور اکٹھے ہوئے تھے، ود لائک ڈیزائر، وہ اس خواہش ساتھ کھڑے، لانگنگ، انتظار کر رہے تھے، اینونگ اسٹوڈ، اور حسد کا شکار تھے. بٹ could not reach، لیکن پہنچ نہیں سکتے تھے، لیکن پہنچ نہیں سکتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی وہ جیسے نا ایک کسی بندے کو سیڈیوس کیا جاتا ہے کہ یہ چیز اور کوئی حاصل نہیں کر سکتا، تم ہی کر سکتے ہو، تم ہی اس کے اہل ہو، تم ہی یہ ڈیزرو کرتے ہو. امیٹ کا مطلب ہوتا ہے سراؤنڈیڈ بائی. سراؤنڈیڈ دا ٹری ناؤ گاٹ، اب اس درخت کو جو سراؤنڈ کر رہا تھا، ویر پلینٹی ہنگ ٹیمپٹیشن سو ہائی، سو نائے، جس کے بالکل قریب ہی جو تھے وہ فروٹس لٹکے ہوئے تھے، فواکہات اور پھل لٹکے ہوئے تھے. میں اس کے سراؤنڈنگ میں تھا، قریب آ گیا تھا. ٹو پلک اینڈ ایٹ مائی فل، میں نے انہیں توڑا اور ایٹ مائی فل، اپنی جو تھی نا پیٹ بھرنے تک میں انہیں کھاتا رہا. آئی اسپیئرڈ ناٹ، میں نے نہیں چھوڑا، یعنی میں نے پیٹ بھر کے کھایا. فار سچ پلیجر ٹل دیٹ آور ایٹ فیڈ اور فاؤنٹین نیور ہیڈ آئی فاؤنڈ، مجھے اس طرح کی لذت آج تک کبھی کسی کھانے اور پینے میں نہیں آئی جتنی وہ آئی تھی. ٹل دیٹ آور ایٹ فیڈ، آج تک مجھے کھانے میں، فاؤنٹین یعنی پینے میں، مجھے اتنی خوشی اور لذت کبھی حاصل نہیں ہوئی جتنی اس فروٹ کی تھی. یعنی کہ اٹریکٹ اور زیادہ کر رہا ہے کہ وہ دنیا میں اور جنت میں اور کسی بھی جگہ ویسی لذت مجھے نہیں ملی. سیٹڈ ایٹ لینتھ ایور لانگ آئی مائی پرسیو اسٹرینج آلٹریشن می، پھر اچانک سے میں نے یہ دیکھا کہ مجھ میں مختلف تبدیلیاں رونما ہونا شروع ہو گئیں. ٹو ڈگری آف ریزن ان مائی انورڈ پاورس، میں جو تھا شعور میرے اندر آ گیا، میری پاور کے اندر شعور بھی شامل ہو گیا، یعنی میرے اندر ریزن آ گئی، منطق آ گئی، سمجھداری آ گئی، شعور آ گیا، انٹیلیجنس آ گیا، اسپیچ، اور میں بولنے کے بھی قابل ہو گیا. تو یہ آج کی لائن سے آئی ہوپ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوں گی، اور انشاءاللہ میں نیکسٹ لائنز بھی کوشش کیا کروں گا کہ زیادہ لائنز کروں، کیونکہ اسٹوڈنٹس کا یہی ہوتا ہے کہ سر آپ تھوڑی زیادہ لائنز کیا کریں اور بک 9 کو ایز سون ایز پاسبل ختم کر سکیں. سو کیپ واچنگ مائی ویڈیوز اینڈ آئی وانٹ یو ٹو سجیسٹ دس ویڈیو ٹو آل آف یور فرینڈس، بیکاز یور سپورٹ از آل آئی نیڈ. آپ لوگ سپورٹ کیا کیجئے، کمنٹ کیا کیجئے، اور سو کیپ واچنگ مائی ویڈیوز. تھینک یو، اللہ حافظ.